ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا. اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور جو درود و سلام پیش نہ کرے یہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی ہوا کرتی ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یعنی کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کنجوس کہا، بخیل کہا، جس کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک جو ہے نہ پڑھے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ نظر آیا. لوگوں نے گھبرا کر کے وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود تھا. تیسری جگہ قبر کھودی، وہی خوفناک کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا. آخر کار جو ہے اسی میں جب اس کو دفن کرنا چاہا گیا تو سانپ نے کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا. لوگوں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیوں؟ تو سانپ بولا یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی سنتا تھا، درود پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا، اب میں اس کنجوس کو قیامت تک سزا دیتا رہوں گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے اور کوئی بندہ درود نہ پڑھے تو کس قدر وہ عذاب میں گرفتار ہوگا. اسی لیے درود شریف پڑھنا یہ اپنی زندگی کا ایسا معمول بنائیے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو درود شریف کے کلمات ہماری زبان پر آ جائیں. یعنی عادت ایسی اپنا لیں، اور فرمایا گیا ہے کہ جس عمل کی عادت دنیا میں ہوگی قبر میں اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر نماز سے کسی کو محبت ہوگی نا اور وہ دنیا میں نماز کے لیے بے چین رہتا ہوگا تو قبر میں جب نماز کا وقت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ قبر میں بھی نماز ادا کرے گا. رب کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جہاں چاہے توفیق عطا فرمائے. اس لیے درود شریف کی ایسی عادت اپنائیں کہ قبر میں بھی اللہ تعالی ہمیں درود کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر درود پاک کے حوالے سے ایک روایت ہے، حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں
اس جنت کو بھی درود پاک کا بہت شوق ہے. فرماتے ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جنت کے اطراف میں فرشتے ہیں، وہ فرشتے جب بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جب تک وہ فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں جنت پھیلتی رہتی ہے. تو کسی نے پوچھا کہ فرشتوں کی تسبیح پر جنت کیوں نہیں پھیلتی، درود پاک پر ہی کیوں پھیلتی ہے؟ یعنی وہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اس پر جنت کیوں نہیں پھیلتی ہے، صرف درود پاک پڑھنے پر جنت کیوں پھیلتی ہے؟ تو علامہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائی گئی ہے، اس لیے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت ہے جیسے ایک بچے کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے. لہذا جب فرشتے درود پڑھتے ہیں تو جنت شوق کے ساتھ درود کی طرف بڑھتی ہے اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنائی گئی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو، جنت کو، عرش کو، قلم کو، آسمان کو، زمین کو، ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے. تو ظاہر ہے اس میں جنت بھی ہے، تو جنت بھی سرکار کے نور سے بنائی گئی ہے. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی درود و سلام کا ہدیہ پیش نہ کرے تو فرمایا گیا کہ وہ بخیل ہے اور وہ شخص عذاب میں گرفتار ہوگا. لہذا جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. اب اگر کوئی بندہ درود پاک پڑھ لے، اندازہ لگائیں کہ آج ہمیں جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہم اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آ جائیں، ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ درود پاک کی تلاوت یہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے کہ بندے کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو ہم وظیفہ بنا لیں. یہاں پر میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں جس کے اندر آج لوگ قرضے میں بھی ڈوبے ہوئے ہیں، غربت کے بھی شکار ہیں. میرے عزیزو یاد رکھ لیں درود پاک کی برکت سے قرضہ بھی دور ہو جاتا ہے اور غربت بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. درود پاک کی برکت ہی ایسی ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس کو کئی ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخ کتابوں میں ذکر کیا ہے، جذب القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے. ایک نیک شخص تھا، اس نے کسی سے 3000 دینار سونے کے سکے قرض لیے. واپسی کی تاریخ مقرر ہو گئی، فلاں تاریخ میں واپس کرنا ہے. اب ہوا یوں کہ اس لینے والے بندے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، غربت چھا گئی اور یہ بندہ وقت پر وہ 3000 سونے کے سکے لوٹا نہ سکا. اب ادھر قرض دینے والا جو تھا اس نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا. اب اس بندے کے پاس تو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور دینے والا بار بار مطالبہ کر رہا ہے. لہذا جب یہ نہ دے پایا تو اس نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی کے پاس کہ اس نے میرا 3000 سونے کا سکہ لیا ہے اور مجھے واپس نہیں کرتا ہے. قاضی نے مقدمہ سننے کے لیے اس بیچارے غریب کو عدالت میں بلایا، تمام صورتحال سنی اور کہا تمہیں اب 1 مہینے کی مزید مہلت دی جاتی ہے، 1 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اس عرصے میں کسی طرح سے بھی کر کے تم اس کی رقم کا انتظام کرو. 3000 سونے کے سکے کیسے بھی کر کے دو. اب بہت پریشانی کہ کام کاج بھی نہیں چل رہا ہے اور پھر اب تو عدالت نے بھی
یعنی قاضی نے بھی صرف 1 مہینے کی مہلت دی ہے، کروں تو کیا کروں؟ اسی پریشانی کے عالم میں یہ بندہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے حدیث پاک میں پڑھ کے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ کثرت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ۔ علماء نے یہاں پر فرمایا کہ کثرت سے درود پڑھنا کیا ہے؟ کسی نے کہا 500، کسی نے کہا 700، سب سے کم تعداد زیادہ سے زیادہ کی علماء نے 313 اصحاب بدر کی نسبت سے بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو سمجھو اس نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہے۔ 313 سے کم نہیں ہے، 313، 500، 700 اوپر تک علماء نے پھر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں بیان کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے درود شریف اگر کسی نے پڑھا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ تھا ہی نہیں، کام کاج چل نہیں رہا ہے، بس وہی ایک سہارا رہ گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھو۔ اب کام کاج تو چل نہیں رہا ہے، سوچا ایک کام کرتا ہوں دن بھر درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں، کام تو چل نہیں رہا ہے، 1 مہینے کی مہلت قاضی نے دے دی ہے، میں ایک کام کرتا ہوں درود شریف ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اب دنیا کا کام تو بند ہو گیا، اس نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پیش کرنا شروع کر دیا، صبح سے شام تک درود شریف پڑھتا رہتا، کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ 27 دن گزر گئے، 1 مہینے میں سے 27 دن گزر گئے، 3 دن صرف باقی ہیں قاضی کے پاس جانے کو، اور جو مہلت دی گئی تھی اس کو ختم ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے۔ 28ویں رات آ گئی، یہ شخص سویا، قسمت جاگ گئی۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے اے بندے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا، ان سے کہہ وہ تمہیں 3000 دینار دے دیں گے۔ اس شہر کے جو وزیر تھے علی بن عیسیٰ، تو کسی خواب میں کہنے والے نے کہا وزیر کے پاس جا اور وہ تجھے 3000 دینار دے دیں گے۔ اس شخص کی آنکھ کھلی، بڑا خوش تھا کہ خواب میں مسئلہ حل کر دیا گیا، وزیر میرا دینار دے دے گا، مگر ساتھ ہی خیال آیا میں وزیر کو کیا کہوں گا، اسے کیسے یقین دلاؤں گا کہ مجھے خواب میں اشارہ دیا گیا ہے، اور کس نے اشارہ دیا ہو؟ ایسے تھوڑی کوئی کسی کے پاس آ کر کے بول دے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم میرا قرضہ دے دو تو آدمی دے دے گا۔ تو خوش بھی تھا لیکن پریشان ہوا کہ اس کو یقین کیسے دلاؤں گا، یہ سوچ کر کے پھر پریشان ہو گیا۔ 28واں دن بھی گزر گیا، 29ویں رات آئی، اگلا دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ 29ویں دن جب 29ویں رات آئی، 28واں دن پورا پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ 29ویں رات ہوئی، سویا تو پھر قسمت جاگ اٹھی، رات میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر کے آئے۔ صرف 2 دن بچے ہیں، 28 دن گزر گئے، 29ویں رات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں تشریف لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ 28ویں رات میں صرف آواز آئی تھی وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا، وہ 3000 دینار دے دے گا۔ 29ویں رات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جا۔ اب اس نے تو اس رات خواب میں سرکار کو دیکھا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ 28 دن تک جس نبی کی بارگاہ میں سلام بیچتا رہا آج اس نبی کا دیدار ہو گیا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنی قسمت پہ رشک بھی آ رہا تھا کہ کیسی خوش نصیبی ہے، چلیں 2 دن بچے ہیں، وہ ایک تکلیف تو الگ تھی لیکن خواب میں دیدار مصطفیٰ نے اس کی تکلیف کو ہی دور کر دیا تھا۔ اب وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جا، پھر خیال آیا وزیر کو کیسے یاد دلاؤں گا کہ سرکار نے کہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وزیر کو میں کیسے یقین دلاؤں گا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ تو میرا قرضہ ادا کر۔ اب 29واں دن آ گیا، 1 دن صرف بچے ہیں مہلت ختم ہونے میں۔ وہ 29واں دن درود پڑھتے ہوئے اس نے پھر گزارا،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ تشریف لے کر کے آئے اور پھر فرمایا جا علی بن عیسیٰ کے پاس، وہ تیرا قرضہ ادا کر دے گا۔ تو اس بندے نے کہا حضور میں تو چلا جاؤں گا، لیکن وزیر اگر نشانی پوچھے گا تو کیا بتاؤں گا کہ سچ میں حضور نے آ کر کے بتایا ہے کہ تیرے پاس آؤں اور تو میرا قرضہ ادا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میرے عزیزو یہاں یاد رکھ لیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں درود شریف بیٹھ کر کے، سب سرکار کو خبر ہے، سب انہیں خبر ہے، یہ نہ سمجھو کہ وہ بے خبر ہیں، سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہنا کہ اے وزیر تو نماز فجر کے بعد جب تک 5000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا ہے کسی سے بات نہیں کرتا ہے۔ اور یہ بات وزیر کے سوا کسی کو نہیں پتا تھی، کسی کو اس نے نہیں بتایا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وزیر سے کہنا کہ نماز فجر کے بعد جب تک تو 5000 مرتبہ درود پڑھ نہیں لیتا ہے کسی سے بات تک نہیں کرتا ہے۔ یہ فرما کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس بندے کی آنکھ کھل گئی، اب پریشانی پورے طور پر ختم ہو چکی تھی کہ نشانی بھی مل گئی ہے، اس کے پاس جاؤں گا بتاؤں گا۔ صبح ہوئی، اب یہ وہ دن ہے 30واں دن کی، اس کو کورٹ میں جانا ہے۔ کورٹ میں جانے سے پہلے یہ وزیر کے پاس چلا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیر کے پاس جاؤ۔ جب یہ شخص وزیر کے پاس پہنچا سارا واقعہ سنایا۔ وزیر نے نشانی پوچھی، کہا ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالی نہیں بھیجا ہے، نشانی دے کے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وزیر سے کہنا کہ تو 5000 مرتبہ روزانہ جو ہے فجر کے بعد میں درود پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ تو وہ وزیر کہتا ہے واللہ میں روزانہ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 مرتبہ تلاوت کر نہیں لیتا میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ واقعی تجھے سرکار نے بھیجا ہے اس لیے کہ یہ خبر میرے علاوہ کسی کو نہیں تھی، یا تو اللہ کو معلوم تھا یا اللہ کے فضل سے میرے آقا علیہ السلام کو معلوم ہے۔ یہ وہ خوشی میں جھومنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ کم سے کم میرے درود کی خبر تو میرے آقا کو ہے، اور بھیجا بھی اسی لیے جا رہا ہے کہ سرکار کو معلوم ہو، سرکار راضی ہو جائیں، اور اللہ کے رسول راضی ہیں تبھی تو تجھے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس نے محبت میں آ کر کے فوراً 3000 دینار دیے اور کہا یہ 3000 دینار بتائیں اس سے پہلے کئی مہینے گزر گئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ پورا مہینہ گزر گیا درود پڑھتے ہوئے، اور اس نے لا کر کے 3000 دینار دیے، کہا یہ 3000 دینار سے قرضہ ادا کر دینا، جس کا قرضہ لیا ہے وہ دے دینا۔ پھر 3000 دینار اور دیے اور کہا یہ 3000 دینار تیری اولاد کے خرچے کے لیے ہے۔ پھر 3000 دینار اور دیا اور کہا یہ 3000 دینار تیرے کاروبار کے لیے ہے۔ 9000 دینار جب اس بندے کو دے دیے، اس نے کہا کہ اب دوبارہ کبھی ضرورت پڑے تو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خبر کر دینا میں تمہیں پہنچا دیا کروں گا، خبر کر دینا میں تمہیں پہنچا دیا کروں گا۔ اب یہ شخص 9000 دینار لے کر کے عدالت میں پہنچا ہے۔ بتائیں پورا مہینہ گزر گیا، کئی دن اس سے پہلے کچھ بھی نہیں رہا، آج 9000 دینار لے کر کے عدالت میں پہنچا، گن کر کے 3000 دینار پیش کیے۔ قاضی حیران ہو گیا، اتنے مہینے سے نہیں دے پا رہا تھا، تجھے ایک مہینے کے اندر یہ 3000 دینار کہاں سے مل گئے؟ سچ سچ بتا تو اتنی رقم کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ سچ سچ بتا اتنی رقم کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ حالانکہ تو کنگال تھا۔ تو اس بندے نے سارا واقعہ سنایا، تھا کچھ نہیں، سوچا لاؤ درود ہی پڑھتے رہتا ہوں، اب ایک ہی نوکری پہ لگ جاتا ہوں، کیونکہ کوئی نوکری تو بچی نہیں تھی، سرکار کی نوکری پہ لگ جاتے ہیں، اور درود کی نوکری اگر سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو پھر ادھر سے کرم ہو ہی جائے گا۔ اس نے کہا بس میں نے درود کی نوکری شروع کر دی، اور پھر یوں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، اور آج میرے پاس جو میں کنگال تھا، آج درود پاک کی برکت سے 1 2 نہیں 9000 دینار بارگاہ مصطفیٰ سے حاصل ہو چکے ہیں، 9000 دینار حاصل ہو گئے۔ اب جو قاضی تھے نا، وہ قاضی بھی عاشق رسول تھے، اور اس وقت کے کوئی لوٹیرے وٹیرے تھوڑی رہا کرتے تھے، آج کل تو سب ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ قاضی عاشق رسول تھے،
جب انہوں نے اتنا سنا وہ سن کر کے اٹھے گھر گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور 3000 دینار اس بندے کو دیا اور کہا میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، تیرا قرضہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ قاضی جو 1 مہینے کی مہلت دیا تھا اب وہ خود قرضہ ادا کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ یہی ہے درود پاک کا کمال، جہاں تم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ وہاں سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ قاضی نے کہا میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میں تیرا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ اب وہ بندہ جس کو قرضہ لوٹانا تھا قاضی سے 3000 دینار لے کر کے اس کو قرضہ لوٹا ہی رہا تھا، تو قرضہ دینے والا جو قرضہ دینے والا تھا اس نے کہا کہ میں بھی سرکار کا غلام ہوں، لہٰذا اب میں اپنے قرضے کو معاف کر دیتا ہوں، میں اپنے قرضے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب جو قاضی نے 3000 دینار دیے تھے تو کہا اب دیکھو اس نے معاف کر دیا، اب 3000 دینار آپ لے لیجئے، کیونکہ قاضی نے قرضہ ادا کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو قاضی نے کہا سرکار کے نام پہ جو دے دیا جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا ہے، اسے واپس نہیں لیا جاتا۔ ایک دن پہلا 30ویں دن سے پہلے وہ بندہ کنگال تھا، 1 مہینہ درود پاک کی ایسی نوکری کی کہ 30ویں دن اللہ کے رسول نے اسے 12000 دینار سے مالا مال کر دیا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزو، اس طرح سے اس واقعے سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ الحمدللہ ہم کل سے اگر سفر کی تاریخ شروع ہو گئی، چاند نکل آئے، کیونکہ 29ویں تاریخ لگی محرم شریف کی، اگر چاند نکل آیا تو کل سے لے کر کے 10 یا 11 ربیع الاول شریف تک، یہ میں 10 یا 11 کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر سفر کا مہینہ 29 کا ہوا تب تو 40 پورا کرنے کے لیے اپنے کو 11 تک جانا پڑے گا، کیونکہ ادھر 1 کم ہو جائے گا تو ادھر والے میں 1 بڑھانا پڑے گا، ہے نا۔ اور اگر سفر کا مہینہ 29 کو ہوا تو ادھر 30 ہو جائیں گے تو ربیع الاول کے 10 دن 40 دن ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں دیکھو ہماری زندگی کے اندر وہ تو آخری دم تک درود شریف پڑھنا ہے، لیکن یہ ماہ نور کی آمد سے کے موقع پر، میرے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک کے مہینے کی آمد پر یہ 40 دن درود کی نوکری کا جو ایک روحانی سلسلہ شروع کرنا ہے، یہ صرف اسی لیے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں، ہم کسی لائق ہو جائیں۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے جیسے کمینے، خطا کار، گناہ گار کوئی نہیں، تو کم سے کم درود پاک کی برکت سے ہی ہم سرکار کی بارگاہ میں کسی لائق ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عزت والا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر تم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کل سے، اللہ نے چاہا تو کل سے ورنہ پرسوں سے اپنا یہ سلسلہ شروع کرنا ہے، اور درود پاک ہمیں اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ 40 دن یہ عمل کریں نا، آپ کو وہ لطف آئے گا کہ آپ اللہ کرے اس 40 دن کی برکت سے ہم پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے معمول بن جائے، درود پاک کا ورد ہماری زبان پہ جاری رہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی برکت سے بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔